هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. 18ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے. اس میں 3 سورتوں کی تلاوت آئی ہے. ایک تو ہے سورۃ المؤمنون اور دوسری ہے سورۃ النور اور تیسری ہے سورۃ الفرقان. آج کا یہ خطاب انشاءاللہ جو سورہ نور ہے خواتین اسلام سے متعلق ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ خاموشی کا ماحول بنا کے یہ سورت کے چیزوں کو سنیں تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. یہ مومنون جو صورت ہے، یہ مومنون کا مطلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں مومنین کے اوصاف ذکر کیے کہ مومن ہوتا کیسے. یہ صورت مکی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں 2 رکعت میں 50 آیتوں تک پڑھتے تھے. ایک موقع ایسے ہی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون پڑھ رہے تھے. سورہ موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو مکمل کیا بغیر وہیں رکوع کر دیا. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورتیں نماز فجر میں پڑھی جا سکتی ہیں. معزز حاضرین، قرآن میں وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اللہ نے مومنوں کے اوصاف بتائے، ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، ایک مومن کو اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کرنا چاہیے. اگر یہ مقامات دیکھنا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا مطالعہ کریں. ایک تو ہے سورہ آل عمران، دوسرے ہے سورۃ التوبہ، مومنون، فرقان، معارج. یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں صفات بتائے. اب آئیے 18 پارہ جو شروع ہوا اس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہا کہ مومن کامیاب ہو گئے. افلح کو جو لفظ حی علی الفلاح یا افلح کا جو لفظ آتا ہے اس کے اندر اور فوز کے اندر بڑا فرق ہے. جیسے قرآن میں آیا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن فلاح کے اندر جو ہے بہت بڑی کامیابی کا مطلب ہے. تو مؤذن جب حی علی الفلاح کہتا ہے تو مطلب یہ ہوا کامیابی کی طرف نہیں بلکہ بڑی کامیابی کی طرف ہوا. اس کا معنی ہی ایسے کیا علماء نے. تو اللہ فرماتا ہے شاید کے تحقیق کے وہ مومن زیادہ کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کیا. خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کو امت کے لوگوں نے سمجھنے میں آج تک غلطی کی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں ایک دم اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم حرکت ہی نہیں کرتے. اگر سامنے بچھو بھی آئے، کچھ بھی ہو جائے، بچہ یہ ہو جائے، حالانکہ ضرورت کے وقت نماز میں حرکت کر سکتے ہیں تھوڑا، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں بل اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ خشوع خضوع ہے. یہاں تک کہ امت کے اس طبقے میں پیر سے پیر ملانے اور کندھے سے کندھے ملانے کی عادت بھی نہیں ہے، بلکہ نماز سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پیر کو ذرا موڑ لیتے ہیں، جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پیر ذرا کھولتے ہیں. تو امت کا وہ طبقہ سمجھتا ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہی ہے نہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانا، اس کا مطلب ہے خشوع خضوع. اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کو جھکانا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل کرنا. کیسے عبد کا مطلب کیا؟ غلام. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لہٰذا یہ بندہ اپنے غلام آقا کے سامنے جیسے جھکتا ہے نا، ویسے نماز میں ہم کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا جھکنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا، یہی ہے نماز اور یہی ہے اصل میں خشوع خضوع. اور یہ بھی بتایا کہ انسان نماز میں سکون سے رہے.
بعض لوگوں کو دیکھیں گے نماز میں زیادہ حرکت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کپڑے کھولنا، ٹوپی سیدھا کرنا، یعنی تو خواتین ہوتی ہیں اوڑھنی کھول لیتے ہیں، بار بار بنتے رہتے ہیں، تو نماز میں زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع خضوع کے منافی ہے۔ تو زیادہ کم حرکت کرنا، اور نماز میں خشوع خضوع کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو دبائیں، کوئی بھی خیال نماز میں نہیں آنا، غلط قسم کا، دنیا کی محبت کا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوری توجہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، نماز میں خشوع خضوع کا حکم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے نماز کو پوری توجہ سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر آپ نماز توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو بولتے علماء اللہ تعالیٰ بندہ جب نماز پڑھتا تو 5 طریقے سے معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے، اللہ کی نبی نے فرمایا 60 سال تک نماز پڑھیں گے لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کیوں کچھ بھی نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ معزز حاضرین، آپ پوچھیں گے یہ نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ آج ہماری توجہ کو نماز سے ہٹانے کے لیے سامان بہت آ چکے ہیں۔ یہ جملہ دوبارہ سنیے، نماز سے ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے بہت چیزیں آ چکی ہیں، لہذا ہم مساجد میں دیکھتے ہیں قبلے کی طرف اذکار کا بڑا لمبا لٹکا دیتے ہیں۔ اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے، نمازی میں وہ اذکار پڑھتا ہے، کبھی کیلنڈر لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف کچھ بھی نہ لگائیں، تاکہ نمازی جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس کی توجہ پوری سجدے کی جگہ رہے، اگر وہ نظر اٹھائے تو اسے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز جب پڑھ رہے تھے تو سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پردہ لٹکا کے رکھا تھا، اس پردے میں تھوڑے پھول تھے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی سلام پھیرا تو آپ نے عائشہ سے کہا امیتی عنا قرامکی ھذا فإنها الہتنی عن الصلاۃ عنفا، اے عائشہ تم نے قبلے کی طرف جو پردہ لٹ کر کے کھڑا ہے نا، لکھا ہے نا، یہ پردے کو ہٹاؤ، اس لیے کہ یہ پھولوں والا پردہ مجھے نماز میں خلل ڈال رہا تھا۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھنا ہو تو خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، علماء نے نماز کو توجہ سے پڑھنے کے 40 وسائل بتائے ہیں، ہم ایک دو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھو، نماز میں توجہ اگر پوری ہونا ہے تو ہم کو اذان غور سے سننا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے اذان جب ہوتی ہے تو ہم باہر ہوتے ہیں، نماز تو اندر پڑھی جاتی ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ذرا گہرا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اذان کو غور سے سنو۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، ان کے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین بیٹھے تھے جن کا نام تھا عبدالرزاق البدر، جو مدینے میں عقیدے کے استاد ہیں۔ تو کیا بولتے، علامہ بن باز بیٹھے ہیں، سامنے میں بھی بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، میں شیخ سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ بولتے یا عبدالرزاق اسماعیل اذان، اے عبدالرزاق اذان سنو۔ میں پھر بات کرنے لگا، شیخ بولنے لگے پھر اذان سنو۔ میں بات کرنا پتہ نہیں، پھر بولے اذان سنو۔ تو میں نے 3 مرتبہ کہنے کے بعد میں نے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا شیخ اذان ہوتی ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو 2 جواب دیے، بولے اذان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اذان ہو رہی ہے بات نہیں کرنا، اذان ہوتی ہے قرآن ہو رہا ہے بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دو، ایک تو چیز یہ۔ دوسرا، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذان کو غور سے سننے کا مطلب یہ ہوا جب تم اذان کی طرف توجہ دو گے نا، تمہاری توجہ کیا نماز کی طرف جائے گی، دنیا کے خیالات تمہارے طرف سے نکل جائیں گے، ایسے تمہارا دل مسجد کی طرف مائل ہوگا، گویا تم نماز کی طرف توجہ کا آغاز مسجد کے باہر سے ہی کر رہے ہو۔ کتنی بہترین بات علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی۔ تو معلوم یہ ہوا اذان غور سے سننا، اس کی دعا پڑھنا اور ہوتے ہی فوراً مسجد کا رخ کرنا یہ نماز کے خشوع خضوع میں سے ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں غور سے سنو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے گائے جدالی کرتے نا ویسے ہم زبان بناتے۔ اب پتہ نہیں لوگ نماز میں کیسی آوازیں کرتے ہیں، جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ایسی آواز آتی نہیں آنا چاہیے۔ ہماری عبادت ہے پوری سنجیدہ، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہماری وجہ سے نہ ادھر والے کو تکلیف ہو نہ ادھر والے کو تکلیف ہو، ہماری نماز ایسی سنجیدہ عبادت کہ ایسی عبادت کا تصور دنیا کے کسی مذہب میں دیکھ نہیں سکتے آپ۔ تو ایسا جگالی کرنے کی طرح منہ بنانا یا منہ کو بڑا بڑا کھولنا یہ سب صحیح نہیں ہے۔
آپ نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے سمجھو. آپ دیکھو سبحان ربی العظیم ہے, سبحان ربی الاعلی, اس میں کیا ہے؟ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے. یہ اگر دعاؤں پڑھے جانے والی اذان اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور اس میں جو آیتیں پڑھی جا رہی نا, اس کو ہم غور سے سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. اسی طریقے سے معزز حاضرین, نماز میں ہماری توجہ کو ہٹانے والی ہر چیز سے بچو. کیسے؟ نماز ایسا ہونا چاہیے مسجد میں یو اے وغیرہ میں ہے یہ انتظام, جیسے ہی آپ مسجد میں جائیں گے نا ٹاور نہیں آتا اندر. کتنا اچھا ہے کہ ایسا انتظام کر دیا جائے مسجد کے اندر کہ کسی آدمی کا ٹاور ہی نہ لگے. یہ ہے بنگلور کی سٹی مسجد میں, آپ دیکھتے جامع مسجد میں وہاں گئے تو آپ کو ٹاور ہی نہیں آتا, فون کو کہاں سے آئے گا؟ تو ہم لوگ کیا کرتے, نماز میں فون نکال کے سامنے رکھ دیتے, جیسے ہی کھڑے ہوتے وہ سائلنٹ میں ہے, فون آنا شروع ہوتا, پوری توجہ فون کرنے والے کی طرف چلی جاتی. تو لہذا ہماری تو اپنی جو ہے یہ ہے, ہم نماز کو آئے تو فون ہی نہ لائیں, یا نہیں تو گاڑی میں رکھ دیں یا نہیں تو مکمل طور پر آف ہی کر دیں, اس لیے کہ سائلنٹ میں وائبریشن آتا ہے, بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسلام کتنا اچھا مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دو. تو دو بھی چیز ہمارے ذہن کو منتشر کرتی ہے, ان تمام چیزوں سے الگ رہیں. شریعت کو دیکھیے آپ, جب پیشاب آ رہا ہو, پیخانہ آ رہا ہو, کھانا دسترخوان پر رکھ دیا گیا ہو, ان تینوں حالتوں میں نماز کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس لیے کہ انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو زیادہ روتے ہیں, جو ابھی نہیں سمجھتے, 1.5-2 سال کے ہیں, والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی عورتیں لا سکتی ہیں لیکن مرد لا لیتے ہیں تو رونا دھونا شروع ہوتا ہے, اور لوگ ایک طرح کی نہیں تو غصہ بھی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہماری نماز سے سکون کو چھیننے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے امام کا اچھا ہونا بھی نماز کے خشوع خضوع میں سے ہے. آج تو برا حال ہے, ہم دیکھتے ہیں امام کی قرأت ایسی ہے مسجد چھوڑ کے چلے جانے کو دل بولتا ہے. اگر امام کی قرأت ایسی رہی تو آدمی خشوع خضوع آئے گا. مکے مدینے کی اماموں کی قرأت کو سن کر دیکھیں آپ, کیسی قرأت ہوتی ہے. جب وہ شروع کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو. تو امام کا اچھی آواز کا ہونا, اس کا متقی ہونا, یہ بھی نماز میں توجہ پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے نماز میں سجدے کی طرف دیکھنا, اور اسی طریقے سے ہمارے سلف نماز کیسے پڑھتے تھے اس کا بھی مکمل طور پر جو ہے ہمیں توجہ ہونا چاہیے. ایک مثال دیتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, ایسا رکوع کرتے, ایسا سجدہ کرتے, ان کی پیٹھ پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے, ہلتے ہی نہیں. پرندہ کس پر بیٹھتا ہے؟ جو چیز ہلتی نہیں اس کے اوپر بیٹھتا ہے پرندہ. تو لمبا سجدہ کرتے, لمبا رکوع کرتے, حالانکہ جو ہے نماز کون سی ہوتی فرض نماز ہے. آج ہمارے پاس فرض نماز ہے 10 منٹ بس. عشاء کی نماز اگر 15-17 منٹ ہو گئے تو لوگ بولتے امام صاحب کو کوئی بھی کام نہیں ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے, الگ بات ہے, لیکن جو ہے تھوڑا ہو جائے تو نمازیوں کو, مصلیوں کو تھوڑا صبر بھی کرنا چاہیے. تو یہ خشوع خضوع والی نماز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا. وہ کیا بولتے معلوم ہے؟ میں اسی ذات کے سامنے کھڑ رہا ہوں, اگر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو میرا رب میرے سے غصہ ہو جائے گا. ایسے ہمارے سلف صالحین نماز پڑھتے تھے. معزز حاضرین, آگے بڑھتے ہیں, وقت بھی کم ہے. زیتون کا درخت, اللہ نے اس کا ذکر سورہ مومنون میں کیا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس سے پہلے ہم نے درس میں شہد کے فائدے بتائے تھے, آج زیتون کے فائدے بتاتے ہیں. کیا دیکھیے, زیتون یہ ایسا درخت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مبارک کہا, اور یہ سیریا وغیرہ میں ہوتا ہے درخت. ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ درخت ہمیشہ ہرا رہتا ہے, آپ پانی ڈالو یا نہ ڈالو اس کے پتے ہمیشہ ہرے رہتے ہیں. اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہاضمے کے لیے بڑا عمدہ ہے. ہم ہاضمے کے لیے ڈجن پیتے یا دوسری حجم والا کھاتے, لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو لہٰذا ہاضمے کے لیے بڑا عمدہ ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہوتی ہے تو زیتون اس کو دور کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کہیں زخم ہو گیا, ہم کیا کرتے ہیں, فوراً جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے آئنٹمنٹ لا کے لگاتے. زیتون کا تیل بھی لگا کے دیکھیے کیسے وہ زیتون کا تیل زخم کو بھی سکھاتا ہے, جلد کے لیے بھی اچھا ہے. اسی طریقے سے علماء نے کہا زیتون کے تیل میں طاقت بہت ہے. اگر زیتون کا تیل اگر آپ سر پہ ڈالیں گے نا تو دماغ کو طاقت بھی ملے گی, اور اس کے اندر لوہا بھی بہت ہے. معزز حاضرین, یہ عرب کی غذا تھی.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، روٹی ہوتی تو تیل نہیں ہوتا، اگر زیتون کا تیل ہوتا تو روٹی نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ زیتون کا تیل بہت کھاتے تھے، اور آج بھی عرب میں یا زیتون کا تیل اور اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں ناشتے میں کھائی جاتی ہیں، لہذا زیتون کا تیل آپ استعمال کریں۔ اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر بھی ہوا ہے تو جادو میں جو ہے رقیہ کر کے پڑھ کے اس کو بھی ملا جا سکتا ہے، اس میں بھی بہت بڑی تاثیر ہے۔ معزز حاضرین آگے بڑھیں، اللہ نے اس صورت میں نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو جہاں بھیجا تو وہاں کہا رب ہوا، یہ ایک اونچی جگہ ہے۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ قادیانی جو ہے کون ہے؟ یہ تو بالاجماع کافر ہیں۔ یہ قادیانی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی جو انسان تھا اس نے کہا میں آخری نبی ہوں۔ وہ آیا پنجاب میں امرتسر کے پاس اس کا وہ علاقہ تھا، وہاں پیدا ہوا۔ قادیان کا جو علاقہ ہے وہ مکہ اور کعبۃ اللہ سے پاس بھی ان سے افضل ہے، اور یہ لوگ یہاں سے ہندوستان سے پاکستان گئے، ہندوستان پاکستان والے علماء نے ان کو وہاں سے بھگایا، اور یہ لوگ اب جا کے لنڈن میں، کینیڈا میں نعوذ باللہ جو ہے اپنی یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو یہ مسلم ٹی وی احمدیہ ان کا چینل ہے، یہ اپنی سرگرمیاں مکمل طور پر چلا رہے پوری دنیا میں۔ اور چند سال پہلے آپ کو یہی معلوم ہونا چاہیے قادیانی بلاری میں بھی آئے تھے، انہوں نے آ کر یہاں اپنے قرآن کی تفسیر کچھ اہل حدیث گھرانوں میں تقسیم کی تھی۔ اب اہل حدیث لوگوں نے کیا سمجھا، قرآن کی تفسیر لے رہے ہیں، لے کر گھر میں رکھ لیے، بعد میں دیکھے تو معلوم ہوا یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، یہ ایسی اپنی سرگرمیاں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کیا، پاکستان میں اس نے ایک جنت بنائی تھی، دنیا میں ایک جنت، کیا کرتا، خوبصورت عورتوں کو شراب پلاتا، ایک بڑا باغ دلاتا، اور اس میں ٹرین بھی رکھا تھا جنت میں۔ لوگ بولتے اگر جنت کو جانا ہو تو وہاں جاؤ، تو وہاں بنایا۔ اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے جہاں کرسچنوں سے ڈٹ کر جو ہے مناظرہ کیا نا، انہوں نے ڈٹ کر جو ہے قادیانیت کے سر کو کچلنے کے لیے بہت کوششیں کی، مناظرہ کیا۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا تھا اگر میں حق پر ہوں تو میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا، اگر تم حق پر رہو تو میں مر جاؤں گا، تم زندہ رہو گے۔ اللہ نے دیکھا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی موت کے بعد ثناء اللہ امرتسری دنیا میں 40 سال تک زندہ رہے۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ربوہ نام کی جو جگہ ہے، اللہ نے حضرت مریم اور عیسیٰ کو بھیجا تھا، یہ آ کر کیا بولتا، میں ایک نبی، میں مہدی، میں ہی عیسیٰ، یہ بول بول کے اس کی موت کسی بھی دیکھتے ہیں بیت الخلاء میں یہ لوز موشن آ کے الٹا مرا، یا کوئی نبی ایسے مرتا ہے؟ بہرحال آج بھی یہ ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، ان کو جانو، اگر یہ لوگ ملتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ معزز حاضرین، اللہ نے آگے یہ بھی بتایا قیامت کے دن رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی، بیوی جو ہے شوہر سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فاطمہ کو بلایا، بیٹی جو کچھ مال لینا ہے لے لو دنیا میں، تمہارا باپ قیامت کے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ معزز حاضرین، اب آگے بڑھتے ہیں سورہ نور میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ خواتین اسلام سے ہماری گزارش ہے کہ اس حصے کو ذرا غور سے سنیں۔ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں عورتوں کا ذکر ہے، ایک تو ہے سورہ نساء، دوسرا ہے سورہ احزاب جو آگے آ رہی ہے، اور سورہ نور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں بڑی باتیں بتائیں۔ سلف کے بعد اس سورت کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا سماج میں برائی آتی ہے تو اس برائی کو دور کرنا کیسے ہے۔ آج ہماری سوسائٹی اور سماج میں بہت سی برائیاں ہیں، تو ہم اس صورت کے متعلق غور سے سنیں گے نا تو اس بیماری کو دور کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو اس وقت کیا تھا، شراب زنا بہت عام تھا، بہت لوگ پیتے تھے۔ بڑا تعجب ہوگا، ایسا بھی تھا، زنا اتنا عام تھا، زنا کرنے والی عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتی تھیں۔ کئی کو جھنڈا لگاتی یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں زنا کرنا ہے تو علامت وہ ہے عورت اندر اویلیبل ہے، ایسا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کے بارے میں آیتیں اتاری۔ زنا یہ اخلاقی نجاست ہے، مومن کے اندر نہیں آ سکتی چیز یہ۔
اللہ نے سب سے پہلے کیا بتایا؟ اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکا، اگر کوئی زنا کرے تو ایک روم میں بند کر ڈالو اسے، یہ پہلا اسٹیج۔ دوسرا اسٹیج اس صورت میں آیا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارنا بیلٹ سے، غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مار کے 1 سال تک بستی سے باہر بھیج ڈالنا تاکہ آنا ہی نہیں انہیں، ایسا۔ اچھا، اس کے بعد اگر وہ شادی شدہ ہے جس کو اپنی بیوی سے ضرورت پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ حرام کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، وہ آیت قرآن میں نہیں ہے، نکال دی گئی، لیکن اس آیت پر عمل موجود ہے، لیکن حدیث میں وہ چیز ہے کیا؟ یہاں سینے تک گڑھا کھود کے پتھر مارنا، رجم کرنا۔ کب تک رجم کرنا؟ یہاں تک کہ وہ مر جائے نہیں۔ ایسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ اور صحابیہ سے زنا کا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک تھے ماعز رضی اللہ عنہ، ان سے زنا فضل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رجم کر دو۔ اللہ کے نبی نے رجم کر دیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی غامدیہ قبیلے کی، یہ خواتین اسلام غور سے سنیں، دیکھیے صحابیات میں توبے کا کیسے جذبہ ہوتا تھا۔ غامدیہ قبیلے کی عورت آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں لیکن زنا سے میرے پیٹ میں بچہ ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، اور حالات کو سمجھنے کا آپ کے اندر جو بہترین طریقہ تھا نا، وہ دنیا میں کسی آدمی کو نہیں آئے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے نا، اگر ہم تم کو ماریں گے تو بچہ بھی مرے گا، ڈیلیوری کے بعد آؤ۔ ڈیلیوری ہو گئی، فوراً اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی۔ دیکھو گناہ کر لیتے تھے، ایسا احساس ہوتا تھا گناہ کا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھتے نہیں تھے۔ آخرت کی رسوائی سے دنیا میں رسوا ہو جانا اچھا ہے، لہٰذا اپنے بچے کو لے کر آئی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے غامدیہ قبیلے کی عورت، یہ بچوں کو دودھ پلائے گا کون؟ لہٰذا 2 سال دودھ پلا کے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی گئی واپس، جا کر دودھ پلا کر جب آئی تو اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرا بچہ کھانے کا لائق ہو چکا ہے، آپ مجھے رجم کر سکتے، سزا دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور کئی صحابہ کو بھیجا تو سینے تک گڑھا کھودا، پتھر مارنا شروع کیا۔ اور سے سنیے لوگ، پتھر مارنا شروع کیا۔ جیسے ہی پتھر مارا گیا، خون کا ایک چھینٹا آ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم پہ اڑ گیا۔ خالد بن ولید نے لعن تان کے کچھ بکا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، برا بلا کہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا خون کا چھینٹا اڑنے پر ایمان افروز توبہ کرنے والی عورت کے اوپر انہوں نے کچھ برا بلا کہا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے خالد کچھ بھی نہ بولو، اپنے زبان کنٹرول میں رکھو۔ اللہ کی قسم اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا، دیکھو یہ جملہ، اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا، مگر میں اس عورت کی توبہ کو مدینے میں تقسیم کروں گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مدینے میں 70 لوگوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہمارے صحابہ تھے، اگر ہوتا تو فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ معزز حاضرین، یہ زنا بڑی غلیظ چیز ہے، بڑی ہے۔ جیسے بیڑی پینے اور فلم دیکھنے کی لت ہوتی ہے نا، اگر کوئی بندہ اس میں پڑ جاتا ہے تو بہت جلدی نکلتا نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس ایمان کی طہارت ہے، ایمان ایک پاک چیز ہے، ایمان کی پاکی کے ساتھ زنا جیسی گندی چیز کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کا نوجوان لڑکے لڑکیاں زنا میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر ایمان ہوتا نا، وہ ایمان کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ کبھی بھی زنا میں نہیں پڑتی۔ معزز حاضرین، زنا کیوں ہمارے معاشرے میں آج بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں رک رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کی کمزوری، دینی تربیت کا فقدان، شادی میں تاخیر کرنا۔ جیسے ہی بچہ بچی اگر شادی کی عمر کو پہنچ گئے، آپ نے فرمایا دیر مت کرو، اگر دیر کرو گے تو سوسائٹی میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شادی کو ہم نے مشکل بنا کر زنا کو آسان کر لیا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا یہ بہت بڑا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے گانے اور پتہ نہیں کیا کیا گندی تصویریں، انسانوں کا ذوق تو اتنا خراب ہو چکا ہے، اسکرین سیور پر ایک نوجوان ننگی تصویر رکھتا، اس سے خود معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا ذوق کیسا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے زنا کا بہت آسان کر دیا گیا۔ اور فیس بک پر تو نعوذ باللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ایک لڑکا ہے اپنے آپ کو جھوٹی لڑکی کی طرف پیش کر کے سامنے سے نعوذ باللہ اپنے تعلقات بتاتا ہے۔
تو اپنے بچوں کو بچیوں کو موبائل ہرگز مت دلاؤ شادی سے پہلے. یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، ٹویٹر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. حالانکہ یہ رحمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کر کے کیا ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل نعوذ باللہ تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے زنا پیدا ہونے کا اور ایک بڑا سبب بری دوستی. صحیح دوستی ہوگی تو وہ زنا سے بچے گا، لیکن بری دوستی ہو تو زنا آئے گا. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں معزز حاضرین، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال. اپنی نگاہوں نیچی رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو زیادہ. نگاہوں کی حفاظت سے کیا تعلق ہے زنا کا؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پورے اعضاء زنا کرتے. کیسا؟ آنکھ کا زنا یہ کہ غلط چیز دیکھیں، یہ ہاتھ کا زنا ہے کہ میں غلط ویسے ٹیپ کروں، پیر کا زنا یہ ہے کہ میں تھیٹر کی طرف چل کر جاؤں، یہ سب ہے پورا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اعضاء جو زنا کرتے نا، سب سے پہلے زنا شروع ہوتا ہے آنکھ سے. اس لیے اللہ کی نبی نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور نگاہوں کی حفاظت کا حکم آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں 1,00,000 صحابہ کے سامنے بھی اس کو دہرایا تاکہ امت کو مکمل طور بچا سکے. اسی طریقے سے اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کریں، شادی میں تاخیر نہ کریں اور نکاح کو آسان بنائیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. واقعہ عفق کا آیا، لمبا اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. اس نے کیا کیا، ایک غزوہ تھا جس کا نام تھا غزوہ ذات المریسع. اس جنگ سے اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے. حضرت عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی. وہ قضاء حاجت کو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ اونٹ کے اوپر ایک ٹوکری رکھتے، اس میں بیٹھتی تھی عائشہ. اتنی دبلی پتلی، ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا. تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا، شاید عائشہ اس کے اندر سے چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے. ادھر ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے، ایک غزوے میں ایک آدمی کو پیچھے رکھتے. اس غزوے میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ اس غزوے میں تھے. تو جب آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی چلے گئے، سب چلے گئے. عائشہ کو رونا آ گیا. عائشہ بیٹھی ہیں، وہ صحابی دیکھتے آ گئے کہ اس قافلے میں کوئی چھٹا نہیں ہے تو پیچھے. اچھا، صفوان کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے قافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو دیکھا ہوں کہ عائشہ بیٹھی ہیں. میں نے ان کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کی بیوی اکیلی ہو گئی، اتنا ہی کہا. اور پردہ. اور دیکھو یہ صحابہ کیسے تھے، اتنے پاک تھے. صفوان نے اونٹنے کو بٹھا دیا جانور کو. عائشہ سے کہا بیٹھ جاؤ. اگر چاہتے صفوان بیٹھ جاتے، بیچ میں گیپ چھوڑ کے عائشہ بیٹھ جاتے جیسے آج ہوتا ہے، کالج کے لڑکے جاتے، ویسے نہیں کیا صفوان نے. وہاں سے لے کر مدینہ تک کا پورا راستہ چل کر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اوپر بٹھا دیا. یہ واقعہ پیش آیا نا. حضرت صفوان اور عائشہ ان کو دیکھ کر نعوذ باللہ جس کی بیمار فکر ہوتی ہے نا، وہ برا ہی سمجھتا ہے. منافقین نے کہہ دیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے نعوذ باللہ برائی کر لی ہے. 50 دن کا کیا حال. عائشہ کو بخار ہی آ گیا. وہ کسی واقعے سے بتا سکتے ہیں علماء. ہم اتنا بتائیں گے حضرت عائشہ بڑی پریشان ہو گئی. 50 دن تک بخار آ گیا. اللہ کے نبی جاتے بات ہی نہیں کرتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان 17 آیتیں اتاری. یہ بتایا کہ عائشہ پاک ہے، اس کے اوپر الزام لگانے والے گندے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ منافقین نے عائشہ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو اٹھا دیا. یہاں دیکھیے آپ، عائشہ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے 17 آیتیں اتار کر بتایا مومنو اگر تم عائشہ کی طہارت، ان کی پاک دامنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سورہ نور پڑھ لو. اور عائشہ کہتی تھی فخر سے، مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے میرے بارے میں 17 آیتیں اتاری. جب آیتیں اتر گئی نا تو حضرت عائشہ کی ماں نے جا کر جو ہے عائشہ سے کہا جاؤ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ کا ایمان دیکھو. عائشہ نے کہا میں رسول اللہ کا نہیں، سب سے پہلے اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں قرآن میں آیتیں اتاری. یہ ہمارے صحابہ صحابیت کا ایمان ہے. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا سے برائی سرزد نہیں ہوئی. لیکن شیعہ کو کیا بولنا، شیعہ بولتے نہیں وہ نعوذ باللہ برائی کر کے مر گئی. اور قیامت کے قریب میں مہدی نام کا ایک آدمی آئے گا. ان کا عقیدہ دیکھو، مہدی نام کا ایک آدمی آئے گا جو کیا کرے گا، عائشہ کو قبر سے نکالے گا اور ان کے اوپر ایک شادی شدہ کو جو سزا دے وہ سزا دے گا نعوذ باللہ. اور وہ تو عائشہ کو جب تک گالی نہیں دیتے آدمی شیعہ نہیں ہوتا. معزز حاضرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانا کیسا. علماء تو بولتے عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگانا یہ کفر ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو بولتے عائشہ کو برا بھلا کہنے والے کو قتل کر دو، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں ایران جہاں شیعہ زیادہ رہتے نا، یہ لوگ کیا کرتے، سال بھر میں ایک بڑی کانفرنس کرتے، وہ کانفرنس کا ٹاپک کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دینا۔ اب بتاؤ جو شیعہ عائشہ کو جو ہے زانیہ بولتے، یہ بولتے، وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ معزز حاضرین، آگے چل کر اللہ تبارک اور کئی باتیں بتائیں، کیا فرمایا، اگر تم گھروں میں داخل ہو تو 3 مرتبہ اجازت لو۔ آج کل ہم کیا کرتے، گھر میں گئے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے اندر کوئی عورت ہو، پردہ ٹوٹے گا، اللہ کے نبی کیا کرتے، جا کر سب سے پہلے سلام کرتے، 3 مرتبہ اجازت لیتے، اگر اجازت نہ ملتی تو واپس ہو جاتے۔ لہذا معلوم ہوا یہی معاملہ فون کا بھی ہے، اگر آپ نے کسی کو فون کیا 3 مرتبہ اس نے جواب نہیں دیا تو 4تھا مرتبہ آپ کو فون کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ اللہ تبارک ذات میں فرماتا ہے اجازت لے کے جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے فرمایا کچھ گھر ایسے ہوتے جہاں سامان رکھا ہوتا ہے، جیسے گوڈن وغیرہ ہے، وہاں جاتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیوں، اس لیے کہ وہاں افراد نہیں رہتے۔ اسی طریقے سے عورتوں میں بیان کیا گیا کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ آج کل تو ماحول ایسا ہے، پازیب پہن کر عورتیں گھن کی باہر نکل جاتی ہیں، خود کے لیے بھی فتنے کا دروازہ، دوسروں کے لیے بھی فتنے کا دروازہ۔ یہ گھنگرو والی پٹی ہے نا، عورت کے لیے پہننا جائز ہی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آیا جن گھروں میں یہ پٹیاں پہنتی ہیں فرشتے ان کے گھروں میں اتر کر اوپر لعنت کرتے ہیں، ایسا بھی بعض احادیث میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت بہت اہم ہے، اور آج کے زمانے میں تو نگاہوں کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کائنات کی نشانیاں آئیں، اللہ نے بارش کے بارے میں بتایا، منافقین کا اوصاف بتایا، اور یہ بھی بتایا نابالغ بچے ہیں تو وہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جا سکتے۔ 8 سال کا بچہ ہے، اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو گیا اجازت لے کر اندر جانا۔ اور اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، اتنا لکھا علماء نے، اگر کسی کمرے میں والدین بھی بیٹھے، کسی کمرے میں والدین بھی بیٹھے، کوئی بھی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے پاس بھی جائے تو وہاں بھی اجازت لے کر جائے، پتہ نہیں والدین کس حالت میں ہیں۔ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، لیکن ہمارے پاس جوائنٹ فیملی، انڈیویجول فیملی، یہ سب آنے کے بعد دیور بھابھی جیٹھ جٹھانی، یہ پورا معاملہ تتر بتر ہو کر رہ گیا، ہمارے پاس شرم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ لہٰذا آپ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہو یا الگ رہو، لیکن فاصلے رکھو سب کے درمیان میں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا، جو عورت بوڑھی ہو گئی ہے، جس کو حیض ختم ہو چکا ہے، شادی کی اس کے اندر جو ہے اب خواہش نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنے کپڑے گھروں میں رہ سکتی ہے، مثلا نائٹی پہن لیے، اوڑھنی اوڑھے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اوڑھنی اوڑھ کر رہے تو اس عورت کے لیے اور بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ یہ اس آیت میں فرمایا محرم کون، غیر محرم کون، عورت جو ہے مکمل طور پر فرق کرے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اندھے پر، لنگڑے پر جو ہے جہاد فرض نہیں ہے۔ اور آج کے درس کی آخری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اللہ کے نبی جو بولے وہ سن لینا۔ اگر ہم ذرہ بھی اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرے، دنیا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بتائے گا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہاتھ جو ہے لیفٹ سے کھا رہا ہے، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی بد دعا فرمائی، رب اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک جانا چاہیے۔ ہوا ویسے ہی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ ایسے بنا دیا کہ کبھی وہ اپنا ہاتھ جو ہے منہ تک لے جاتا ہی نہیں تھا۔ معزز حاضرین، معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں اللہ خود جو ہے فتنہ دے سکتا ہے۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کیا کہنے لگا، اے امام مالک، میں میقات کو چھوڑ کے رسول اللہ کی قبر کے پاس جا کر میں احرام باندھتا ہوں۔ احرام باندھنا کہاں سے؟ میقات سے۔ مثلا مدینے والے جب باندھیں گے تو ذوالحلیفہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھ کے نیت کرنا ہے۔ یہ کیا بولتا ہے، میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کر احرام باندھتا ہوں۔ تو کیا فرمایا امام مالک نے، کیا تم اس بھلائی کو پانا چاہتے ہو جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ اگر بھلائی ہوتی رسول اللہ بتاتے، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا، میں وہ کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی بدعت کر رہا نا، گویا وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ نہیں بتا اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اگر ایسا بتانے سے ہوگا کیا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام آئے گا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں۔
تو یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ کل سورہ فرقان کا خلاصہ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنے ہیں اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.